بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم روزہ نہ رکھو حتیٰ کہ تم رمضان کا چاند دیکھ لو، اور روزہ رکھنا موقوف نہ کرو حتیٰ کہ تم اس ہلال شوال کو دیکھ لو۔ اگر مطلع ابر آلود ہو تو اس کے لیے 30 دن کا اندازہ کر لو۔ ایک روایت میں ہے، فرمایا ماہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، تم روزہ نہ رکھو حتیٰ کہ تم اس ہلال رمضان کو دیکھ لو۔ اگر مطلع ابر آلود ہو تو پھر 30 کی گنتی مکمل کر لو۔ متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ہلال رمضان کی رویت پر روزہ رکھو اور اس ہلال شوال کی رویت پر روزہ رکھنا موقوف کر دو۔ اگر مطلع ابر آلود ہو تو پھر شعبان کی گنتی 30 تک مکمل کر لو۔ متفق علیہ۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہم امی لکھنے پڑھنے سے نہ لوگ تھے اور ہم حساب کتاب نہیں جانتے، مہینہ اس طرح اور اس طرح اور اس طرح ہوتا ہے۔ تیسری مرتبہ آپ نے انگوٹھے کو بند کر لیا اور پھر فرمایا، مہینہ اس طرح اور اس طرح ہوتا ہے، یعنی مکمل 30، یعنی اس نے ایک مرتبہ 29 اور ایک مرتبہ 30 کا ذکر کیا۔ متفق علیہ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عید کے 2 مہینے رمضان اور ذی الحجہ کام نہیں ہوتے۔ متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے، البتہ اگر کوئی شخص معمول سے روزے رکھتا چلا رہا ہے تو وہ اس روز روزہ رکھ لے۔ متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نصف شعبان ہو جائے تو پھر روزہ نہ رکھو۔ صحیح رواہ ابو داؤد و ترمذی ابن ماجہ دارمی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی خاطر شعبان کے چاند ایام کی گنتی کرو۔ رواہ ضعیف۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان کے علاوہ 2 ماہ لگاتار روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ صحیح ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جس شخص نے شک کے دن کا روزہ رکھا تو اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی۔ ضعیف۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں، ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا، میں نے رمضان کا چاند دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ کل روزہ رکھیں۔ بلال لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ کل روزہ رکھیں۔ ضعیف۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، لوگ چاند دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ میں نے اس کو دیکھ لیا ہے۔ آپ نے روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ صحیح رواہ ابو داؤد و نسائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کی گنتی کا دیگر مہینوں کی نسبت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ پھر آپ رمضان کا چاند نظر آنے پر روزہ رکھتے، اگر مطلع ابر آلود ہوتا تو آپ 30 دن کی گنتی فرماتے، پھر روزہ رکھتے۔ صحیح رواہ ابو داؤد۔ ابو البختری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم عمرہ کے لیے روانہ ہوئے، جب ہم نے بطن نخلا کے مقام پر پڑاؤ ڈالا تو ہم چاند دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے تو کچھ لوگوں نے کہا، یہ تیسری رات کا ہے، کسی نے کہا دوسری رات کا ہے۔ ہم ابن عباس سے ملے تو ہم نے کہا ہم نے چاند دیکھا، تو کسی نے کہا تیسری رات کا ہے اور کسی نے کہا دوسری رات کا ہے۔ انہوں نے فرمایا، تو ہم نے کس رات اسے دیکھا تھا؟ ہم نے کہا فلاں فلاں رات۔ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان کی مدت اس کی رویت مقرر کی ہے، اور رمضان میں اس رات سے شروع ہوتا ہے جس رات تم اسے دیکھو۔
اور ابو بختری کی ایک دوسری روایت میں ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے ذات عرق کے مقام پر رمضان کا چاند دیکھا تو ہم نے مسئلہ دریافت کرنے کے لیے ایک آدمی کو ابن عباس کے پاس بھیجا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے شعبان کو ہلال رمضان کی رؤیت تک دراز کیا ہے، اگر مطلع ابر آلود ہو